السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، خان صاحب نے انتخابات کے دوران جو ایک نعرہ لگایا تھا اداروں کے اصلاحات کا، اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے اندر ملک کے کچھ اہم ادارے ان کے سربراہان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں FBR ہے، نیکٹا ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، جبکہ جو سرکاری ایک بینک ہے نیشنل بینک، ان کے جو پریزیڈنٹ تھے نیب کی طرف سے ایک سفارش آئی تھی، اس سے معطل کیا جائے، ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، سعید احمد کے خلاف، وہ بھی آج منظوری دی گئی ہے۔ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب قوانین اور فوجداری قوانین میں بھی کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح بیوروکریسی کے اندر بھی تبادلوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کافی دنوں سے، جو لگتا ہے کہ آگے بھی چلے گا۔ دوسری طرف آج دیکھتے ہیں ہم کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب آج ایوان بالا میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جا کے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فی الحال IMF کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگرچہ پاکستان کے معاشی مشکلات کافی زیادہ ہیں، بٹ ابھی تک کوئی پروگرام لینے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ادارہ جاتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے خان صاحب کا، کس حد تک آگے بہتر انداز میں بڑھ پایا، اس کے کوئی فروٹس بھی ہمیں نظر آئیں گے کہ نہیں، اور ساتھ میں جو ابتدائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں بڑے اداروں میں وہ کتنی حد تک حوصلہ افزا ہیں اور کیا اس سے معاملات درست ہو پائیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا پنجاب کی حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے DPO پاک پتن کے تبادلے کے معاملے پہ، اگرچہ وزیر اطلاعات پنجاب کے انہوں نے آ کے وضاحت پیش ضرور کی ہے کہ ان کا جو تبادلہ ہوا ہے اس سے بنی گالہ کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف پہلے کچھ شکایات آ رہی تھی اور یہ جو معاملات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے پروفیشنل بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے یا کہیں سے دباؤ تھا، اس دباؤ کے نتیجے میں ایسا کیا گیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا سوشل میڈیا کا، جس پر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر چلی ایک صحافی کی طرف سے، اس کے بعد ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ سلسلہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب آج کے دن اب شو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا خبر درست ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ سوشل میڈیا کرے گا یا پھر صحافی ہلکے کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ جب انتخابی نتائج آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس پارلیمان کو دھاندلی زدہ پارلیمان قرار دیا، بائیکاٹ کی بات کی، یہاں تک کہ 14 اگست کی تقریبات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا، لیکن اب وہی مولانا صاحب اسی پارلیمان کے ذریعے ملک کے ایک اعلیٰ منصب گویا کہ صدر کی کرسی پہ بیٹھنے کے خواہاں ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، ووٹ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ IMF پروگرام میں جانا ہے یا نہیں جانا تو ایک پری میچور سٹیٹمنٹ تھا ان کی طرف سے، لیکن اگر ہم پاکستان IMF پروگرام میں جائے بھی تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ایک IMF پروگرام میں جا رہا ہے، ہم 12 دفعہ پہلے IMF پروگرام میں جا چکے ہیں۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید زاہد صاحب۔ ایک تو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی نئی بات نہیں ہوگی، گویا کہ آپ کے ذہن بنا رہے ہیں کہ اگر جانا پڑے گا تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی، ہمارے پاس آپشن ہے IMF کی طرف جانا ہے، تو اگر گئے تو نئی بات نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب کابینہ کا پہلا اجلاس سادگی، انہوں نے کہا جی 524 ملازمین تھے، صرف 10 رہ گئے، باقی سب کی چھٹی، اپنے بہت سارے اخراجات کم کر دیے۔ اگلے کابینہ کا اجلاس ہوا، ثوابدیدی فنڈز اربوں روپے کے تھے، پرائم منسٹر سے لے کے تمام وزراء کے ختم۔ آج کے دن انہوں نے کچھ اداروں کے حوالے سے ریسٹرکچرنگ، FBR بڑا اہم ادارہ ہے، وہاں پہ ایک لے کے تو ہیں شخص کو، ڈاکٹر صاحب کا نام، ڈاکٹر جہاں زیب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو انہوں نے لگا دیا ہے، ساتھ میں نیکٹا، انٹیلیجنس بیورو اور کچھ اور معاملات بھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹھیک جا رہے ہیں؟ جو انہوں نے ایک گول سیٹ کیا تھا 100 ڈیز کے لیے، اس کے اکارڈنگلی خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ تھا کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں خاص طور بیوروکریسی میں، ری شفلنگ ہوئی ہے یا نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ تو ایک ریگولر ایک پروسیجر ہوتا ہے، جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ جو ہے اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مطلب اس میں کوئی بہت زیادہ اس کی بات نہیں ہے، حیران کن بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی سینئر لوگ ہیں، جس میں جو ہے جب FBR کا دیکھیں تو وہ گریڈ 22 کے جو ہیں سول سرونٹ رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی اسی قسم کی۔ نیکٹا کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس کے نیکٹا کے جو ہے ان کے بنایا گیا تھا ان کو IB کا، اور وہ ریٹائر ہو گیا احسان غنی صاحب۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یوزول ایک ایکسرسائز ہے، اس میں بہت زیادہ کوئی اس میں حیران کن بات نہیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں ابھی ریفارم کا جو ہے ایک لحاظ سے پروسیس جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے،
اس میں ایک دن میں یا 2 دن میں نہیں آتی ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی عادت ہوتی ہے جی اب تک کیوں نہیں ریفارمز ہوئے ہیں. ریفارمز آپ شروع کرتے ہیں, بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اس میں بہت ساری جو ہیں مشکلات بھی آتی ہیں, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جب یہ بات کی آتی ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارم کریں گے تو وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر آج اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو آئندہ اس کے جو 3-4 ماہ تو لگ جائیں گے. سب ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کو رپورٹ لے کے آئیں گے کہ کرنا کیا. بہت زیادہ لگتا ہے. دیکھیں جو آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں, اسٹرکچرل ریفارم کی, اس میں آپ کو سال 2 سال 3 سال رکھتے ہیں تو اس کے تھوڑے بہت نتائج نظر آتے ہیں. میرے خیال یہ کہ دیکھنا یہی ہے کہ اس کے کتنی کیا وہ ایک لحاظ سے جو ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں, کیا جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو ٹھیک اس پہ تو آپ نظر رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ امید کرنا کہ کل فیصلہ ہوگا اور پرسوں اس کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب کی جو بات کی آپ نے IMF کی, دیکھیں IMF کا ایک پہلے سے بھی حکومت یہ کہتی چلی آئی تھی کہ ایک ہمارے سامنے ایک آپشن موجود ہے, اور آپشن جو ہے, لیکن انہوں نے کبھی اس کو رد نہیں کیا. میرے خیال اس دوران میں یہ بجائے اس کے کہ آتے کے ساتھ سیدھا وہ IMF میں چلے جائیں, انہوں نے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی اگر آپشنس ہیں تو اس کو استعمال کیا جائے, کیونکہ اس میں بھی 2 آرائیں ہیں. لوگ جو اکانومسٹ جو بات کرتے ہیں, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ IMF میں جانا ناگزیر ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانا ضروری نہیں ہے, آپ دوسرے اور چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں, آپشنز موجود ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ IMF پہ جانا اس کے اپنے بھی. بٹ زاہد صاحب اس کے اندر پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ IMF کے پاس اگر آپ نے نہیں جانا تو پھر آپ کو بہت ڈراسٹک جس کو کہتے ہیں وہ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی, اور وہ آئیڈیلی تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ خود سے کر لیں وہ کام, اور آپ IMF کی کنڈیشنز مت ایکسیپٹ, مگر وہ بہت ایک مشکل کام ہے, وہ تو بہت مشکل کام ہے. جیسے کچھ مہینے پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر فار ایگزامپل آپ لوڈ شیڈنگ دوبارہ تھوڑی سی شروع کر دیں, 8 گھنٹے نہ کریں, 4 گھنٹے شروع کر دیں, آپ اپنا پیٹرول بل جو ہے آدھا کر دیں, اور جو امپورٹ ہے آئل کی, اور مطلب کہ ڈسکشن اسی طرح کی ہو رہی تھی کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں IMF کو اوائڈ. تو انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے, مگر یہ کون سا وزیر اعظم ہے جس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم لوڈ شیڈنگ آپ کو 0 نہیں کر کے دیتے, بٹ 4 گھنٹے برداشت کریں تاکہ ہم ڈومیسٹک یوزر تو کر لے گا, انڈسٹری کیسے کرے گی, انڈسٹریاں بند ہوگی تو پروڈکشن کیسے ہوگی آپ کی ایکسپورٹس بھی. وہ بات کر رہے تھے جو آپ کا ڈومیسٹک بل ہے, بٹ وہی بات ہے نا کہ یہ فار ایگزامپل ایک انہوں نے ایگزامپل دیا کہ یہ آپ بہت اس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے آئل کا وہ کم ہو. اب میں نہیں جانتی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, بٹ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بہت مشکل فیصلے کر سکتے ہیں جو پولیٹیکلی مشکل ہوں گے, اور یہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ وہ کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. دونوں صورتوں میں پرابلمز موجود ہیں. یہ یقینی بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو کہ ایک پاپولر سلوگنز کے نام پہ آئی ہے پاور میں, اس کے لیے اس قسم کے کٹھن فیصلے کرنے بھی آسان نہیں ہوتے ہیں. جیسے بیلٹ ٹائٹننگ کی بات ہے, لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ اس قسم کی حکومتیں جو کہ آٹوکریٹک ہوتی ہیں, جہاں پہ الیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں, جہاں پہ ریسپانسبل نہیں ہوتی ہیں عوام میں جانے پریشر کوئی نہیں ہوتا ان پہ, وہ جو شاید بعض چیزیں کر سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے اتنا آسان کام لیکن کرنا پڑے گا. کیونکہ ایون IMF میں بھی جاتے ہیں تو IMF میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک اسپیس حاصل کرتے ہیں, اور اس اسپیس کے دوران آپ اسٹرکچرل ریفارم کرتے ہیں. اور وہ اسپیس سب جنرلی یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے مگر IMF کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. مطلب کہ جو بھی مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ IMF کے اوپر ڈال کے وہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ none of them carry it out throughout. ماضی میں جب کوئی معاملہ تھا تو کمیٹیاں بنتی تھی, اب ٹاسک فورسز بن رہی ہیں. سر جو جنوبی صوبی پنجاب بنانا ہے آپ نے, اس کے لیے ٹاسک فورس بنا دی ہے. نیب قوانین میں ترمیم کرنی, آج اس کے اوپر بھی ایک ٹاسک فورس بن گئی ہے. 100 days میں جو آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, جو آپ نے پلان سیٹ کیا تو اس کے اوپر ٹاسک فورس بنی ہے, اور جو سادگی مہم کا آپ نے اعلان کیا اس کے اوپر بھی ایک ٹاسک فورس بن گئی. آج کی کابینہ کے اندر لوگ کون ہیں یقیناً جس طرح عشرت حسین صاحب ریفارمز ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, اسی طرح جو نیب قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں اس پہ فروغ نسیم صاحب کو آپ نے بنا دیا ہے. اسی طرح کوئی 100 days کی ہوگی, کوئی اور ہوگا. تو ٹاسک فورسز ماشاءاللہ کافی بن رہی ہے. سر ایک اور بات میں اس پہ تھوڑا سا میری رائے یہ ہے کہ ٹاسک فورس بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس پھر کیا ہونے جاتا ہے, وہ آج آپ کے پاس کوئی جادوئی چراغ نہیں ہے, یا آپ کے پاس کوئی تجاویز موجود نہیں کہ ایک رات کو کر لیں. تو میرے خیال یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے جب, لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ٹاسک فورس آپ بناتے ہیں اس کے جو ہے جو بھی تجاویز ہوتی ہیں اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے. جیسے مشرف صاحب جب پاور میں آئے تھے, جنرل مشرف,
تو انہوں نے بھی کئی ٹاسک بنا دیے. اچھے نکاتی ایجنڈا بڑا امپریسو تھا سر. نہیں, اور اس کا ٹاسک فورس بنی تھی. خاص طور پہ مجھے تو اس بات کا یاد ہے کہ جو ہے وہ اس میں ٹیکس ریفارم پہ بہت ہی اچھی رپورٹ آئی تھی, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ود ان بیوروکریسی اس کی اتنی مخالفت ہوئی, اور خود شوکت عزیز صاحب اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے, تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں کوڑے کے ڈھیر میں چلی گئی رپورٹ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹاسک فورس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے. وہ تو بہت بات کی بات ہے نا, کیونکہ ایٹ لیسٹ ہم مطلب کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی ایک جو بہت ایک کیا کہتے ہیں بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعے وہ اناؤنسمنٹس پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں. تو ایٹ لیسٹ ٹاسک فورس جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ مان تو رہے ہیں نا کہ کچھ چیزوں پہ پہلے ریسرچ کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے, اور پھر آپ اناؤنس کریں فیصلہ. لیکن عارفہ انفیکٹ 5 سال پھر مطلب آپ کچھ نہیں کرتے رہے نا. 5 سالوں میں اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, آپ کے پاس کو پیپر ورک تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. لیکن اس میں نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض چیزوں کی دیکھیں ایک خاکہ آپ کے پاس ضرور ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, لیکن اس کو جو عملی طور پہ جو تجاویز ہوتی ہیں وہ اس سے اختا سکتی ہیں جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں. بٹ زاہد صاحب شیڈو کیبنٹ کے اوپر صرف یہ کہوں گی کہ سوائے اسد عمر صاحب کے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی میں, اور جو انہوں نے اس وقت منسٹریز بانٹی ہیں فیڈرل لیول پہ, اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک فائنانس کو چھوڑ کے کہ اچھا ہاں یہ تو ہمیں دھرنے پہ مصروف زیادہ رہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ نے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو برطرف کر دیا, معطل نہیں کیا, اگرچہ سفارش صرف معطل کرنے کیونکہ تحقیقات کا عمل ابھی آگے بڑھ رہا تھا. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ کیا کسی دباؤ کے نتیجے میں ہوا یا کسی تبدیلی کے نتیجے میں, بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. شکایت کے اوپر آئی جی صاحب نے اپنے طور پہ یہ ایکشن لیا. کوئی سی ایم صاحب کا, کوئی پنجاب حکومت کا, کوئی آپ کے بنی گالا کا اس کے اندر انوالومنٹ نہیں, اور یہ آئی جی پنجاب صاحب نے اس پہ بڑی کلیئر کٹ کل وہ چیزیں چلا بھی دی ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, پاک پتن کے ڈی پی او تبدیل ہوئے ہیں, اگرچہ آج وزیر اطلاعات جو پنجاب کے ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, کیونکہ مانیکا فیملی سے لوگ تھے, ان کو رات کے وقت روکا گیا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اور وجہ یہ بنی, اور پھر بنی گالا سے کال گئی جس کی بنیاد پہ ڈی پی او کو وہاں سے ہٹایا گیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہوا بھی تھا تو اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے, اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا, تھانے میں بند کر دیا گیا ہو, ان کے خلاف کوئی پرچے بنا دیے گئے ہوں. اس سے پہلے فیصلہ آباد کے اندر چند روز پہلے اسی گورنمنٹ میں سر ایک نوجوان کو چور یا ڈاکو قرار دے کے قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا پولیس کی طرف سے. اس معاملے پہ تو حکومت نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا, بٹ اس معاملے پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس ایشو کی, اور اس بنیاد پہ آپ نے ایک ڈی پی او کو ہٹا دیا. افتخار, اس پہ کافی چیزیں جو ہیں ابھی تک بہت صاف نہیں ہیں. ٹو بی ویری فرینک, اگر آپ دیکھیں تو کئی ورژن سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد سر وسیم سر ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ, اگر آپ اجازت دیں تو لاہور سے پہلے لے لیتے. جی وسیم, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہ صاحب. کوئی بریفلی ہمیں بتا دیجیے گا کہ اصل معاملہ ہے کیا, ایشو ہے کیا, اس کے اوپر اگرچہ وضاحتیں آ رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ ہوا کیا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں. ایک تو 5 اگست کو جو رپورٹ ہوا تھا جس میں جو خاور مانیکا ہے اس کی بیٹی اور جو اس کا بھائی ہے وہ پیدل جو ہے وہ دربار جا رہے تھے, تو اس دوران پولیس نے جو ہے وہ ان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا, تو ان کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ شاید بشرا مانیکا جو ہیں وہ خود ہیں, جس پر انہوں نے جو ہے وہ حکام کو آگاہ کیا اور ایک اسکواڈ جو ہے وہ ان کو دیا گیا. جس کے بعد اس اسکواڈ کے جو اہلکار ہیں ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس میں جو خاتون اول ہیں وہ خود نہیں ہیں, اس میں اس کی بیٹی ہیں, جس کے بعد ان کی اور ان کے گارڈ کی جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی, جس سے یہ بات شروع ہوئی. اس بات کو جو ڈی پی او رضوان عمر گوندن ہیں انہوں نے آئی جی کو رپورٹ نہیں کیا. یہاں پر جو خاور مانیکا ہیں انہوں نے اس بات سے جو آر پی او ہیں ان کو آگاہ کیا تھا اور ڈی پی او کو آگاہ کیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی خاص جو ہے وہ اس پہ ان کو رسپانس نہیں دیا. جس کے بعد دوبارہ ایک انسیڈنٹ ہوا جو جس میں خاور مانیکا کو جو ہے وہ روکا گیا, اور ان کے ساتھ جو اسکواڈ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. ان کے ساتھ کچھ ان کے عزیز بھی تھے, تاہم انہوں نے وہاں سے جانے میں جو ہے وہ عافیت جانی, لیکن ان کو کچھ دور پھر دوبارہ جو ہے وہ روک لیا گیا. اس انسیڈنٹ کے حوالے سے صرف آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا تھا,
آئی جی پنجاب کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی دباؤ میں آ کر جو ہے یہ ایکشن نہیں لیا، تاہم جو غلط بیانی کی گئی تھی اور جو حقائق چھپائے گئے تھے اس پر جو ہے وہ ڈی پی او کے خلاف ایکشن لے کر جو ہے وہ اس کو او ایس ڈی کیا گیا ہے۔ تاہم یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر جب ہائی لائٹ ہوئی ہیں تو اس کے بعد اب ایک انکوائری جو ہے وہ ہولڈ کر دی گئی ہے، جس میں ایڈیشنل آئی جی ابو بکر خدا بخش جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں۔ آج جو پولیس افسران جنہوں نے ان کو روکا تھا یا ان سے جو بدتمیزی کی تھی ان سے، اور جو ڈی پی او ہیں ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، جنہوں نے آج جو ہے وہ اپنے بیان قلم بند کروائے ہیں، اور آنے والے 1 سے 2 دن میں جو ہے وہ ان کی رپورٹ مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ ارسال کی جائے گی۔ بہت شکریہ وسیم، بہت شکریہ۔ انفیکٹ سر یہ ایک بدتمیزی کا واقعہ ہے، اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنی ہے، بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اس انکوائری رپورٹ کی جو تفصیلات ہے پرائم منسٹر سے شیئر کی جائیں گی۔ ان شہروں میں عام لوگوں کو ڈاکو بنا کے مار دیا جاتا ہے، اس پہ اوپر تو نہ تو کمیٹیاں بنتی ہیں نہ ان کی کوئی رپورٹس ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر کو پیش ہوتی ہیں۔ سر اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ ادروائز تو دے رہے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیں افتخار، اس میں 2 الگ الگ بات ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے، خاص طور پر پنجاب پولیس اس پہ ماہر ہے، لیکن وہی بات وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو نوعیت تھی، میرا خیال یہ ہے کہ جتنا اس ایشو پہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، اس میں جو سوشل میڈیا میں خاص طور پہ دوسری جگہوں پہ، تو اس کے اوپر اگر جو ہے عمران خان صاحب نے جو ان کو نوٹس لیتے ہوئے اس پہ کمیٹی بنائی، تو میرے خیال اس کی نوعیت بہت مختلف بن کے آتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ابھی تک مجھے بہت صاف نہیں ہے، مطلب آپ وہاں موجود ہے، آپ کے خیال میں وہاں موجود ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، ایک تو جو کلیم امام صاحب ہیں جو کہ آئی جی ہیں پولیس، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی رہی ہے، مطلب ایک اچھے آفیسر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، آفیسر کی جانتے ہیں۔ تو ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کسی دباؤ کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ ان کی طرف سے بھی ایک بیان ہے۔ ایک اور چیز جو میں سوال ہے، میں اس پہ ابھی بھی اپنی رائے نہیں دوں گا کہ کیا واقعی کیا ہوا، کون ذمہ دار تھا کوئی نہیں تھا، وہ تو ابھی تحقیقات کے ذریعے پتہ چلے گی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ فوراً جو ہے رضوان گوندل صاحب نے اپنی جو چیزیں تھیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، جہاں تنازع وہاں اسے شروع ہوتا ہے، اسی پہ سارا ہے کیا۔ پر جاہد صاحب اس میں وہی تھوڑی سی تو وہ بات ہے نا کہ اگر ہم نے ایک طرف یہ کہنا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط ہونا چاہیے اور آٹونومس ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد اگر بدتمیزی ہوئی، سپوز کہ ہوتی ہے، تو یہ ایشو ہے ہی نہیں اتنا بڑا کہ وہ اس میں کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری کی بھی بات ہو، یہ جو بھی سینئر آفیسر ہے اس کو ہینڈل کر لینا چاہیے۔ اور عموماً اتنا ہوتا بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی کی بنا پہ آپ کہیں کہ کسی کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ یوزلی اس طرح کے ویسے ہے کہ انسیڈنٹس اس طرح کے جب بھی ہوتے ہیں تو یہ تو اسی لوکل لیول پہ ہینڈل ہو جانے چاہیے۔ سینئر آفیسر کو کیا ہے، ریپ آن دا نکلز، ڈانٹو، یہ مت کرو وہ مت کرو، بٹ دا فیکٹ از دیٹ اٹ ہیز gotten out of hand for whatever reason, but it still seems as if then again this is not a good trend کہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر شہباز شریف صاحب کی طرح ہی کام کرنا ہے کہ ہر چیز پہ انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور مجھے آرڈرز آئیں گے اور میں دیکھوں گا، تو اس سے پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اگر اتنے اچھے آفیسر ہیں تو کلیم صاحب کو کہہ دیتے کہ آپ ہینڈل کر لیں۔ وہ ڈی پی او کے جو اس وقت سین پہ موجود ہی نہیں تھا، آپ اس کا تبادلہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ابھی انکوائری نہیں ہوئی۔ تبادلہ بدتمیزی اگر ہوئی بھی ہے تو تبادلے تک بات کیوں پہنچی؟ یا اگر اس نے جھوٹ بھی بولا، دونوں آپ آپشن دیکھ لینا، ایک کہانی ہے کہ جھوٹ بولا، ایک کہانی ہے کہ بدتمیزی ہوئی، why does he have to be transferred for it؟ کہ پوری چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ آپ نے ابھی جو سنایا ہے، ہمارے رپورٹر نے جو بات کی ہے، ایک آئی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اس میں ابہام موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ٹیلی ویژن میں مختلف جو لوگ ہیں ان کے بھی سنتا رہا، جو کہ رپورٹرز وہاں کی بنیاد تھے، اور متضاد چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میں جو اس کی بات تھوڑی سی اس پہ فرق محسوس کرتا ہوں، جو آپ نے شہباز شریف مثال دی، کل سارا دن سوشل میڈیا پہ لگا رہا کہ یہ عمران خان اور بنی گالا پہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے نوٹس لیا۔ وہ اس کی نوعیت بہت مختلف ہے، جس کے ایک ڈائریکٹ جو ہے اٹیک تھا۔ آئی اگری، بٹ یہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ پھر جب اٹیک آ رہا ہے پی ایم ہاؤس پہ تو پی ایم ہاؤس سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آفیسر کی ریپیوٹیشن بہت اچھی ہے تو پھر یہ ان کا کام ہے نا کہ وہ کریں، اس کو ہینڈل کریں۔ انکوائری کمیٹی پی ایم کی طرف سے نہیں بننی چاہیے تھی، میں یہ آگے بڑھ دے رہی ہوں۔ وہ دوسری ہے، ایک کمیٹی جو بنی ہے، 2 الگ الگ بات ہے نا۔ وہ بریک ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک خبر اور بھی جو انفیکٹ سوشل میڈیا پہ جس کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، ایک صحافی کی طرف سے کلیم، سابق وزیر اعظم کے حوالے سے
وہ کس قدر سیریس معاملہ ہے اور کیا واقعی خبر کی سچائی یا اس کے جھوٹ ہونے کے متعلق فیصلہ کس نے کرنا ہے, سوشل میڈیا نے یا پھر صحافتی حلقوں نے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوشل میڈیا پہ خبر عارفہ انفیکٹ چل رہی تھی اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے خبر تو جیو پہ چلی تھی, سوشل میڈیا پہ تو ریاکشن انفیکٹ بالکل وہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ریاکشن انفیکٹ وہ خبر درست تھی غلط تھی, بٹ اگین جس طرح کا ریاکشن ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ونگز جو کرتے ہیں ریاکشن, میرے خیال میں اس کو تو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. ان کا ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ تعصب ہمیں نظر آتا ہے, بٹ کچھ میڈیا پرسنز نے بھی جس طرح کا رسپونڈ کیا ہے کوئی زیادہ بہتر مجھے تو نہیں لگا. کہ میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا شرائط صاحب؟ خبریں کو پہلی بار تو اصل میں مسئلہ شاید سوشل میڈیا کا ہے, یہ ایک بالکل ایک ان گورنیبل اسپیس ہے, میرا یہ خیال ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہم بات یہاں کرتے ہیں وہ کئی دفعہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان تک ایسا ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی یہی حال ہے, ویسٹ میں بھی یہ حال ہے. ایشو یہ ہے کہ ٹویٹر کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا, وہاں کسی قسم کی کوئی قوانین, کوئی رولز, کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں. وہاں گالم گلوچ بھی ہے, دھمکیاں بھی ہیں, اور وہ سب چل رہا ہے. اور ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں, اس کو کس طرح برداشت کیا جائے, نہیں کیا جائے. اور شاید اس کے اندر جو یہ واقعہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک حصہ ہے. جیسے یہ صافی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور جتنی بات ہوئی اس کے اوپر ریزسٹنس بھی آئی. اگلے دن میں پڑھ رہی تھی, آج کی ہی شاید جو میں نے آج دیکھی, کہ دو کمیڈینز تھے, ایک میل کمیڈین نے اسکٹ کیا شاید سندھیوں کے حوالے سے, اس کو بھی گالی گلوچ ہوئی مگر بات ختم ہو گئی. جب ایک لڑکی نے وہ کیا تو اس کو ڈیتھ تھریٹس اور ریپ تھریٹس تک بات چلی گئی. تو اب وہ یہاں تھا کہ ہاں مرد پہ تو بات اتنی آگے نہیں گئی, خاتون پہ اتنی آگے چلی گئی کہ اس کو شی ایکچولی ہیڈ ٹو پل بیک. سو مسئلہ سوشل میڈیا کی اسپیس کا ہے کہ وہ ایک اتنا نیا فینومینن ہے, اس کے لیے کوئی رولز نہیں ہے, ریگولیشنز نہیں ہیں, اور ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا. اور دوسرا وقت کافی میں نے لے لیا, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب صحافیوں کے اوپر یہ بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں. بائس ہمیشہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا وہ ایشو نہیں ہے, بٹ اس کی وجہ سے آپ صحافت کو کرائم نہ بنائیں. آپ اس صحافی کو یہ مت کہیں کہ یہ تو مطلب کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے. آئی تھنک دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. دیکھیں ایک اور بھی ہے نا, سوشل میڈیا کی جب بات کریں تو پاکستانی کانٹیکسٹ دیکھیں, ایک بہت ہی پولرائز سوسائٹی ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے, اور اس میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے جو جس کو ٹرولز کہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ایگریسو رہے ہیں, ان کا ایک اپنا بھی ایک رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بھی کافی ایک لحاظ سے ایک نئی روایت ڈالی تھی کہ اس کو جس طرح انداز سے اپنے مخالفین کو گالی دیتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ چیز صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے پی ایم ایل این کے بھی جو ہے اتنی ایگریسو نظر آتے ہیں, گالی گلوچ کا وہی عادت ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ صحافی کو نشانہ بنانا, تو ہر فریق سمجھتا ہے کہ اس کی بات جو کرتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے اس کے لیے, اور اگر دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ویلن بن جاتا ہے. اور یہ چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ اس لیے آتی ہے کہ جو ہے جرنلسٹ جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ سر عارفہ بات کریں کہ پولرائز تو ہو چکی ہے نا بنیادی طور پہ میڈیا کے اندر بھی, لوگ کہیں لگتا ہے کہ کسی ایک طرف کوئی کچھ لوگ ایک طرف کریں, کچھ لوگ کچھ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک تو ہمیشہ ہی نہیں ہوتا زاہد صاحب. ویسٹ کے اندر, انگلینڈ کے اندر دیکھیں مطلب کہ اخبار کی بھی پولیٹیکل لیننگ ہوتی ہے, صحافی کی بھی ہوتی ہے, اس میں اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پولرائزیشن میں آپ دیکھیں کہ نیو یارک ٹائمز, سی این این یا فاکس جو ہے, سب کو اگر الگ الگ دیکھیں تو ان کا رویہ بھی اسی قسم کا رہتا ہے کہ جو ہے بہت ہی پولرائز وہاں پہ بھی ہے. تو یہ تو ایک میڈیا کے اندر یہ ہوتا ہے. لیکن اب وہی بات آتی ہے کہ پھر میڈیا کے اندر بھی اسی قسم کا ہوتا ہے جو اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو وہی چیز سوشل میڈیا میں بھی اس کی عکاسی ہوتی ہے, جس کی کوئی سوچ ہوتی ہے زیادہ ایگریسولی, کیونکہ جو بھی اخبارات میں تو بھی ایک حد تک جو ہے ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ
ایک حد سے زیادہ جو ہے آپ نہیں جا سکتے ہیں ایک ذاتی حملے میں. لیکن میں تھوڑا سا ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر جرنلسٹ کی ایک اوپینین ہوتی ہے, لیکن ایک اوپینین اور خبر میں فرق کرنا چاہیے. جب اوپینین دیتے ہیں تو آپ کی اوپینین ہوتی ہے, آپ کی سوچ ہوتی ہے, اس کی عکاسی کرتے ہیں اور وہ حق پہنچتا ہے ہر ایک کو. لیکن ہمیں تھوڑا جرنلسٹ کی حیثیت سے جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو فیکٹ کی بنیاد پہ کرنا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کون غلط کرتا ہے کوئی نہیں, لیکن یہ ہمارے یہاں ایک چیز ہو گئی ہے کہ جب ہماری جو بھی سیاسی سوچ ہے یا جو بھی ایک نظریاتی سوچ ہے تو اس کو اس حد تک تو آپ اوپینین پیسز میں سوچ رائے کو خبر کی شکل میں پیش نہ کریں. لیکن خبر جب ہو تو اٹ شوڈ بی ویری ایکوریٹ. جیسے میں نے جب رائٹرز کی ایک زمانے میں اسٹائل بک تھی, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ, اور میرے خیال ہر اس کو رپورٹر کو پڑھنا چاہیے, جرنلسٹ کو بھی, کہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو اسے وہ رپورٹ کریں جو آپ کو سامنے ثبوت ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ زاہد صاحب نہ بھی ہونا تو پھر وہی بات ہے کہ جرنلزم شوڈ ناٹ بی میڈ اے کرائم. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی تو اب بات ہے, پیچھے FIRs کٹی ہیں صحافیوں پہ, کمیٹیز بنی ہیں, انویسٹیگیشنز شروع ہو گئی ہیں. یہ بھی جو ایک ٹرینڈ اسٹیٹ کی طرف سے ہے یہ اچھا بہت نہیں غلط ہے. اور اس میں بات یہی آتی ہے کہ جب یہ چیزیں حد سے, وہی ہے کہ ایک ہمارے یہاں تو ایک ہمارا دوسرا مسئلہ بھی, جیسے آپ نے بریک کی طرف جانا ہے زاہد صاحب, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, کیا کریں, مجبوری ہے, وقت بڑا محدود ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کہ جو پہلے پارلیمان کو مانتے نہیں تھے اب اسی پارلیمان کے ذریعے وہ پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا ہوں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری صاحب اب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر مولانا فضل الرحمان کئی دہائیوں سے سیاست میں ہے سر. کوئی نئے ہوتے نا تو میں کہتا ہوں کہ نئے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو سابق امیدوار کے طور پہ بھی نام کے ساتھ لکھا ہو نا تو بڑا اچھا لگتا ہے. سابق امیدوار, قومی اسمبلی کے سابق امیدوار, اتنے بڑے پروفائل کے, بٹ اب دیکھیں ان کو بنیادی طور پہ تو میڈیشن کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کانسنسس ڈیولپ کریں. خود امیدوار بن کے سامنے آ گئے اور اس پارلیمان کے بننا چاہتے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی زدہ ہے, نہیں جانا چاہیے, بائیکاٹ کریں, حلف نہ لیں. آپ کہتے ہیں میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. مولانا فضل الرحمان کی سے اتنی امید وابستہ کر لی ہے کہ وہ ان کے بندے ہوں گے. آپ نے تھوڑا سا ہونا تو چاہیے سر. اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ یہ تجزیہ چھوڑ دو, شیرازی صاحب سے پوچھے مسئلہ کیا ہے, آپ کب سے ایسی امیدیں لگا کے ایک اور بات ہے, اس کو وکی لیکس آپ نے پڑھی, وکی لیکس پڑھی ہے. وکی لیکس میں ایک واقعہ جو ہے وہ لیکس میں این پیٹرسن جو یہاں پہ ایمبیسڈر ہوتی تھی امریکہ کی, ان سے جو مولانا فضل الرحمان کی گفت و شنید تھی وہ بھی ذرا پڑھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ امید رکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی خواہش ہے کتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وزیر اعظم بننے دیں, بنوا دیں. امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں. تو اب آپ تو اس بات پہ وہ ہو گئے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب حیران نہیں ہونا چاہیے, کیا ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بنے. مولانا صاحب کا بس چلتا, پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, اگر یہ غلطی سے الیکشن جیت جاتے ایک سیٹ پہ تو اس وقت پی ٹی آئی سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے, ابھی تک بیٹھ چکے ہوتے ٹریجری والی بینچز پہ. آپ کمال کریں. اس سے پہلے بائی دا وے انہوں نے انہی کا تو کینڈیڈیٹ تھا ڈیپیوٹی اسپیکر کے لیے بھی, صاحبزادے ان کے تھے. جی بالکل, ایک کامنٹ جو بہت اچھا کیا سعد رحمان صاحب ان کے صاحبزادے, پیپلز پارٹی والوں نے یا زرداری صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا ہم نے مولانا صاحب کو شادی کرانے بھیجا تھا, مطلب مفاہمت کرانے کے لیے بھیجا تھا, وہ خود اپنا نکاح پڑھوا کے آ گیا. تو میں خیال یہ کہ صدارتی الیکشن جو ہے نا, لیکن وہی پیپلز پارٹی جو ان کو گھسیٹ کے یا منا کے پارلیمان میں لے گئے تھے, عارف آپ وہی کہہ رہے کہ مہربانی کریں آپ اس کھیل میں نہ ہی پڑیں, دستبردار ہو جائیں. وہ تو اب زاہد صاحب نے کامنٹ پاس کر دیا, اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور پی 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 اور فضل الرحمان. بٹ فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں غصہ بھی جائز ہے, آپ ان کو اتنا تو دینا, کیونکہ مینڈیٹ چرایا گیا ان کا. وہ 2013 سے اس امید پہ ہیں کہ وہ حکومت دوبارہ بنائیں گے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2013 میں سب کو پتا تھا کہ پی 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 اور اے این پی نے تو دوبارہ جیتنا نہیں ہے, اور فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ یہ اس دفعہ دوبارہ جیت جائیں گے اور ان کا چیف منسٹر ہوگا. وہ پی ٹی آئی کہیں سے نکل آئی اور جیت گئی. اب پھر 2018 میں تو ان کی اپنی سیٹ چلی گئی. پی ٹی آئی کو بھی چاہیے, ان کو غصہ تو ان کا جائز ہے نا. پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے نہیں تھا کہ ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہنے دیتے, ضروری نہیں اس کے لیے کہ آپ پارلیمنٹ ممبر ہو.
تو ان کا گھر نہیں خالی ہوتا ہے نا، جو انہوں نے گھر خالی لیکن سر اب ویسے نان الیکٹڈ کے ساتھ شور 5 سال میں اتنی تنقید کی ہے، ایک نجم سیٹھی صاحب اور ایک طرف فضل الرحمان صاحب، ان دونوں کو تو پی ٹی آئی نہیں بخش سکتی تھی اور کوئی آفیشیل پوسٹ. لیکن اب جو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہیں، بلاول کی بھی آج آ گئی کہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی، تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید مولانا صاحب کو ایک کرشمہ دکھائیں گے اور آخر وقت میں زردائی صاحب جن کی پرانی دوستی تھی تو وہ شاید اعتزاز احسن کو وڈرا کر لیں گے، وہ اب ممکن نہیں ہے. کل دیکھتے ہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اعتزاز سے زیادہ مولانا صاحب کو ووٹ پڑ جائیں گے. اور ڈالنے والے کون ہو گئے سر؟ ڈالنے والے کون؟ نہیں بنتے پیپلز پارٹی کے لوگ. معاوضہ ہو سکتا ہے ایسے. نہیں زاہد صاحب اب بس کر دیں، ہم نے بہت زیادہ معاوضوں کی، وہ الیکشن سے پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بعد میں بھی ہو رہے تھے. پہلے تو پرائم منسٹر نہیں بن رہا تھا عمران خان، پھر وہ کہہ رہے تھے پنجاب میں حکومت نہیں بنے گی، اسپیکر جو ہے وہ دوسری طرف کا آ جائے گا. آپ امید مت چھوڑیں. نہیں میں نے تو بالکل اب چھوڑ دیا ہے کہ میں اب بہت ہی، آپ لوگوں نے پریڈکشنز کرنی آف ٹرننگ دی ٹیبلز، کبھی بھی کوئی صحیح نہیں ہوئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی حکومت سے باہر نہیں رہے، اگرچہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے لیکن ایڈوائزر تو بن سکتے ہیں. نزاع صاحب وہ تو آپشن موجود ہے آپ کے خیال میں، تو ہو سکتا ہے. نہیں میں بتاتی ہوں ان کو وہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا ہیڈ بنا، اسلامک آئیڈیالوجی کا ہیڈ بنا دے. اور مطلب کہ اب کیا مولانا ٹاسک فورسز بن رہی ہیں تو کسی ٹاسک فورس کا ان کو ہیڈ بھی تو بنا. آپ اتنی زیادہ، آپ کو زیادہ جو ہے سر اتنے پرانے زاہد صاحب اتنے پرانے پلین ہیں سر، اتنا تجربہ ہے. آپ دینے آپ روح حلال کمیٹی بس یہ بڑی زیادتی ہوگی، یہ زیادتی کر رہی ہے سر. صرف سال میں ایک دن کام ہوتا ہے، چاند دیکھنا ہوتا ہے صرف عید. اچھا رمضان کا، محرم کا اور عید کا 4 گھنٹے آپ کے ٹی وی پورا جو ہے ٹی وی پہ چھائے ہوتے ہیں. تو میں خیال اور 1-2 صحافی بھی ہیں جو ان کے انٹرویو. بس عارفہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ کوئی ایک اور عہدہ بھی ہم تجویز ان کے لیے کر سکتے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.